ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ناظرین اکرام، نعمت افطار کی خصوصی ٹرانسمیشن اصلاح معاشرہ کا یہ خصوصی پروگرام اور آپ کا میزبان ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی حاضر خدمت ہے۔ ہم روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں جن کا تعلق بھی ہماری اصلاح کے ساتھ ہے، اصلاح معاشرہ کے ساتھ ہے، انفرادی اور اجتماعی تبدیلیوں کے ساتھ ہے کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو، اپنی ذات کو اور اپنے افعال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ تو کل بھی ایک دعا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں کی طلب فرمائی تھی، اور صحابہ کرام جو ہیں وہ پھر معمول میں ان چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سمجھتے ہوئے اس کو اپنائے رکھتے رہے۔ اور آج 4 چیزوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمارے رسول نے پناہ مانگی، اور ہمیں کس طرح سے اس موضوع کے حوالے سے، ان چیزوں کے حوالے سے محتاط رہنا چاہیے۔ آپ نے دعا فرمائی کہ اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا۔ یہ 4 بہت ہی اہم چیزیں ہیں جن کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا۔ آپ نے دعا کی کہ اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس علم سے جو نفع بخش نہ ہو۔ ایسے علم سے بھی اللہ کے رسول نے پناہ مانگی جس سے انسانیت کو یا انسان کو خود ذاتی طور پر فائدہ نہ ہو بلکہ اس کا الٹا نقصان ہو۔ وَمِن قَلْبٍ لَا يَخْشَعُ، اور ایسے دل سے جس میں تیری خشیت نہ ہو، تیرا خوف نہ ہو، تیرا ڈر نہ ہو، ایسے دل سے بھی اللہ کے رسول نے پناہ مانگی۔ وَمِن نَفْسٍ لَا تَشْبَعُ، اور ایسے نفس سے جو سیر نہ ہوتا ہو، جس کا دل نہ بھرتا ہو، جس کی بھوک ہی نہ مٹتی ہو، اور ایسے نفس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی۔ اور چوتھی چیز آپ نے فرمایا کہ اس دعا سے جو تیری بارگاہ میں قبول نہ ہو۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں علم بھی اللہ سے نفع بخش مانگنا چاہیے، اپنے نفس کی سیری سے بھی، سیر نہ ہونے سے بھی پناہ مانگنی چاہیے، اور اس سے خشیت والا دل بھی جو ہے وہ مانگنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہماری توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اپنے رسول کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے مانگنے کا ہنر بھی ہمیں عطا فرمائیے۔ آج کا جو موضوع ہے اس کی طرف چلتے ہیں اور پھر آپ کا مہمانوں سے تعارف کرواتے ہیں۔ ایک بہت ہی اہم معاشرتی معاملہ ہے، معاشرتی مسئلہ ہے، جس کے اندر یقیناً ہمارا معاشرہ بھی اور دیگر بھی اس کے اندر یقیناً اس کے ساتھ متصل ہیں۔ کس طرح سے ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے اس سے بچنے کا، اور کس طرح سے ہمارا دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جو ہے وہ ہمیں اس سے روکتی ہے۔ بہت ہی امپورٹنٹ معاملہ ہے۔ بدکاری پہ آج ہم بات کریں گے، اور یقیناً اس سے آگاہ ہونا، اس کے نقصانات سے آگاہ ہونا، اس کی وعید سے آگاہ ہونا، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو اس کے تناظر میں دیکھنا، وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور آج ہم اس کے اوپر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب مفتی محمد رمضان سیالوی صاحب۔ خوش آمدید قبلہ، خطیب جامع مسجد داتا دربار، بہت شکریہ آپ تشریف فرما ہوئے، اور روزانہ رمضان المبارک میں تو RYQ-TV کے ناظرین آپ کو مسلسل جو ہے وہ دیکھتے ہیں، تراویح کے اندر بھی ان کی ملاقات آپ سے ہوتی ہے، اور ہمارے اس پروگرام میں بھی آپ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ یہ بہت بڑا پاکستان میں بلکہ عالم اسلام میں حرمین شریفین کے بعد یہ RYQ-TV کا ایک اعزاز ہے کہ تراویح جو ہے اس کو مکمل پاکستان سے وہ لائیو نشر، الحمدللہ، اور آپ کا بھی یقیناً یہ اعزاز ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید سعادتوں سے، برکتوں سے فیض یاب فرمائے۔ سیالکوٹ سے ہمارے بہت ہی محترم جناب پروفیسر حافظ نصیر قادری صاحب ہمارے ساتھ آج موجود ہیں۔ خوش آمدید کہتے ہیں قبلہ آپ کو، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا۔ سید ہارون رشید بخاری صاحب بوکن شریف سے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں، اور بوکن شریف کی بہار جو ہے وہ RYQ-TV کے کسی نہ کسی پروگرام میں کہیں نہ کہیں اس کی خوشبو موجود ہوتی ہے۔ آپ کو بھی قبلہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز حضرت کرتے ہیں، اور جو بدکاری ہے اس کی جو حرمت قرآن کریم میں اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آئی ہے اس پر ذرا ہماری رہنمائی فرمائی۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بغیر کسی تمہیدی گفتگو کے ہم سب سے پہلے
قرآن و سنت میں اس کے احکامات اور اس کی وعیدات اور اس پہ بات کرتے ہیں. جی یہ بات یاد رہے کہ حرام چیزیں بنیادی طور پر اس کی سزا کے لحاظ سے ہم 3 درجوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. جی ایک وہ ہے کہ جس کے اوپر وعید ہے، بچنے کا حکم ہے، لیکن اس کے اوپر شریعت کی طرف سے کوئی سزا متعین نہیں ہے. جی اس سے اوپر اگر چلے جائیں تو وہ چیزیں حرام ہیں کہ جن کے اوپر تعزیر ہے. صحیح. یہ یعنی اس سے سخت صورتحال ہے کہ اس پہ سزا مقرر ہے. اور سب سے سخت حرام چیز قرآن و سنت میں وہ ہے جس کے اوپر شریعت میں کوئی حد جاری کر دی جائے اور اس کے لیے سزا کا نفاذ معاشرے میں یقینی بنا دیا جائے. ٹھیک. وہ جو چند چیزیں ہیں جن کو حدود اللہ کہتے ہیں، جن پہ حد جاری کی جاتی ہے، ان میں سر فہرست یہ بدکاری ہے. ٹھیک. ایڈلٹری ظاہر ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. ایڈلٹری کہہ سکتے ہیں. تو یہ اشد ترین ہے. اور باقی تو ہم حسب موقع بات کریں گے اس کے اسباب پر، اس کی صورتوں پہ، باقی چیزیں، اور صوفیاء نے، اہل اللہ نے اس پہ کیسے قابو کرنے کا ہمیں بتایا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید اس حوالے سے بالکل کلیئر احکام ہمیں عطا فرماتا ہے. سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 32 ہے. اللہ کریم فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. اللہ. اور یہ جو لفظ ہے نا جو قرآن پاک نے استعمال کیا ہے زنا کا، جس کے لیے ہم بدکاری کا لفظ استعمال کریں گے، یہی مناسب ہے. قرآن نے اس کا لفظ صریح اس لیے استعمال کیا ہے کہ اس میں کسی شک کی گنجائش نہ رہ جائے. یہ بات یاد. بالکل. تو بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ کیونکہ یہ بے حیائی کا اور برائی کا راستہ ہے. آگے چلیے. اللہ رب العزت عباد الرحمن کا ذکر سورۃ الفرقان میں فرماتے ہوئے آیت نمبر 68 سے 70 میں جو عباد الرحمن کی صفات ذکر فرمائی ہیں، ان میں اللہ کریم فرماتا ہے کہ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، شرک نہیں کرتے. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور جس جان کو قتل کرنا منع کر دیا گیا ہے اس کو ناحق قتل نہیں کرتے. اور کیٹاگوریکلی وَلَا يَزْنُونَ، اور وہ بدکاری کے قریب بھی نہیں پھٹکتے ہیں. سورۃ المومنون کی آیت 5 اور 6 پڑھیے. اللہ رب العزت ایمان والوں کی صفات بیان فرما رہا، قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پا گئے. آگے ان کی خوبیاں اور ان کی کوالٹیز جو ریکوائرڈ ہیں ان میں سے ان کا ذکر کرتے ہیں. ایمان والوں کی جو خوبیاں ہیں ان میں اللہ کریم فرماتا ہے والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، کہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں جو ان کی بیویاں ہیں، جو لونڈیاں ہیں، یعنی جن کے ساتھ ان کو یہ اپنا ریلیشن قائم کرنا شریعت کی طرف سے حلال کیا گیا ہے، وہ اس مورد میں بند رہتے ہیں اور اسی میں کرتے ہیں. صحیح. آگے چلیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، بندہ جب بدکاری کرتا ہے تو ایمان اس سے نکل جاتا ہے. اللہ اکبر. ایمان اس سے جدا ہو جاتا ہے، ایمان اس میں رہتا ہی نہیں. آگے چلیے. معاشرتی اس کی خرابی، نبی کریم علیہ السلام کی ارشاد اقدس ہے، اور کتاب الکبائر امام ذہبی کی آپ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا اذا ظہر الزنا والربا فی قریۃ، جب کسی معاشرے میں عمومی طور پر سود اور بدکاری عام ہو جائے، فقد احلوا بانفسہم عذاب اللہ، انہوں نے اللہ کے عذاب کو اپنے لیے حلال کر دیا. ان پر اللہ کا عذاب اور اللہ کی پکڑ اب ان کے اوپر لازم ہو جاتی ہے کہ اللہ ان کو عذاب دے. اچھا، حدیث پاک میں اس کو تھوڑا سا اور سمجھانے کے لیے آقا کریم علیہ السلام نے، کیونکہ جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے خاص فعل مراد ہوتا ہے، تو حضور علیہ السلام نے اس کو صرف اس پہ نہیں رکھا بلکہ جو اس چیز کی طرف بلانے والی چیزیں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں دواعی زنا، جو اس کی طرف بلانے والے ہیں بدکاری کی طرف، اسلام نے اس سے بھی منع کیا. اچھا، اس کی تفصیل میں عرض کیے دیتا ہوں دوبارہ آپ جی بسم اللہ. میں وہ جو احادیث ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ جی انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم لیتے ہیں. پروفیسر اس کی جو علت ہے، جو اس کی حکمت ہے، اور اس پر جو قرآن کریم نے خاص طور پہ حد جاری کی ہے، یقیناً اس کے اندر بہت ساری حکمتیں ہوں گی. وہ معاشرے میں اس برائی کو کیوں چاہتا ہے کہ انسان اس کو اختیار نہ کریں، اس پر روشنی ڈالیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں، انسان جو ہے وہ اللہ کی مخلوق ہے جی، اور اللہ اس انسان کا خالق ہے. اس نے اس انسان کو پیدا کر کے بہتر
طریقہ اس نے دیا ہے کہ یہ انسان کس طرح رہے گا اور کس طرح اس نے رہنا ہے. ٹھیک. انسان واحد ایسی اس کی اخلاقیات خود اس نے ترتیب دی ہیں. یس انسان واحد ایسی مخلوق ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ نظم و ضبط کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے. ٹھیک. آپ ادر مخلوق جتنی بھی دیکھیں کوئی کسی کے لیے کوئی ڈسپلن نہیں ہے. آپ بکریاں ہیں، جانور ہیں، کتے ہیں، بلیاں ہیں، میں وضاحت کے ساتھ چونکہ یہ لفظ بولے جاتے ہیں، ان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں ہے. کون کہاں کیسے کس طرح کوئی فکر نہیں ہے. مگر اشرف المخلوقات چونکہ یہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر انتظام کے ساتھ اسے اپنی بارگاہ میں بلانا چاہتا ہے. ٹھیک. تیسری بات اس میں یہ آتی ہے پھر حلت اور علت اور وجوہات کا مین چیز کیا ہے. جتنی بھی باقی مخلوقات ہیں نا، آخر اسے بھی موت آتی ہے. جی. وہ بھی مرتے ہیں. انسان کو بھی موت آتی ہے، انسان بھی اس دنیا سے جاتا ہے. مگر اس انسان پر اللہ تعالیٰ نے جو ایک خاص چیز دی ہے جو باقی مخلوق کو نہیں دی. باقی مخلوق پر جب موت واقع ہوتی ہے ان پر یہ لفظ نہیں بولے جاتے. کون سے لفظ؟ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. صحیح. اب اٹھا کہ صرف انسان کے لیے جب اسے موت آتی. اب جب یہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میں کچھ پابندیاں، کچھ حدود، کچھ نظم و ضبط اپنے انداز میں اس پہ رکھوں. اس کے لیے اس نے ڈانٹ، اس کے لیے ڈبٹ. اب دیکھیں نا جو سزا کا لفظ آیا، اپنی مرضی کے مطابق چاہتا ہے کہ یہ چلے. یہ اس کام میں اس کام میں. اور بلکہ قرآن پاک کی آیا مبارکہ وضاحت ہے. فرمایا فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، اور انہیں کوڑے مارو. اور آگے کیا کہا؟ قرآن پاک کے واضح لفظ ہیں. فرمایا خبردار ترس کھایا تو اس کام میں ترس نہیں کھانا. حالانکہ انسان کو کئی خیال آ جاتا ہے، ترس نہیں کھانا. اور دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک خاتون آئی اور اس کا یہ جرم ثابت ہو گیا تھا، لیکن وہ حاملہ تھی، پیٹ میں بچہ بھی تھا. لیکن اس وقت جب جرم ثابت ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی اس خاتون کو واپس بھجوا دو. تو جو پیٹ میں بچہ ہے جب وضع یہ ولادت ہو جائے گی پھر اسے دوبارہ لانا. اور ہوا. پھر آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے قانون کے مطابق اس کو سزا دی جائے اور میں چاہتا ہوں تمہیں اللہ تعالیٰ دنیا کی بجائے جنت کا مہمان بنائے. تم کیا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جو آپ بہتر جانتے ہیں، خطا تو مجھ سے ہو گئی. حضور نے فرمایا پھر میں کہتا ہوں اللہ کے قانون کو دل سے قبول کرو اور حضور کی طرف سے جنت کی بشارت. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ایک بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور شاید یہ یقیناً ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ کیا اس کی علت، اس کی حرمت اور اس سے منع کرنے کا حکم صرف دین اسلام میں ہے، یہ دیگر مذاہب میں بھی اس کے حوالے سے کوئی باقاعدہ قانون جو ہے وہ موجود تھا؟ اس پہ بات کرتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو. آج ہم بدکاری اور اس کی جو وعید ہے، اس کے حوالے سے جو قرآن و سنت کا حکم ہے اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. اس کے مختلف اسپیکٹس کے اوپر بات کر رہے ہیں، اس کی مختلف توجیہات. اور ہمارے معاشرے میں اور دیگر مذاہب میں، خاص طور پر بریک پہ جانے سے پہلے میں نے عرض کیا کہ اسلام کے اندر اس کا اتنا سخت حکم ہے، اس کی سزا بھی ہے، اس کی حد مقرر کی گئی ہے. تو کیا دیگر مذاہب کے اندر بھی اس کی حد جو ہے وہ موجود تھی، اس کو منع کیا گیا ہے، یا اس کو کس بنیاد پر اس موضوع کو دیگر مذاہب جو ہے وہ لیتے ہیں، کس طرح سے اس کو ایڈریس کرتے ہیں؟ جناب سید ہارون رشید بخاری صاحب، دیگر مذاہب میں یہ جو ایڈلٹری ہے، یہ جو بدکاری ہے، اس کے حوالے سے کیا تعلیمات تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرور بھائی، باقی مذاہب بھی جو ہیں، اگر آپ ہندو کو دیکھیں تو ان کے مذہب میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے کہ اس سے آپ نے دور رہنا ہے اور اس کی سزا اتنی سخت انہوں نے بھی قرار دی ہے. اگر کوئی مرد عورت ایسا کام کر دیتے تھے تو مرد کو یہ سزا دی جاتی تھی کہ اسے پیٹا جاتا تھا اور جو عورت تھی اسے لوہا کا پگھلا کے اس کے اندر پھینکا جاتا تھا. اگر آپ مصریوں کو دیکھیں، یونانیوں کو دیکھیں تو اس کے اندر بھی آپ کو یہی فعل ملے گا کہ ان کو بھی اتنی سخت سزا دی جاتی تھی. ان تمام مذاہب میں یہ سزا دینے کی اصل وجہ یہ تھی، اس کی وجہ سے پورے معاشرے پہ اثر پڑتا ہے. وہ اس طرح پڑتا ہے کہ جو اولاد، جو بچہ دنیا میں آنے والا ہے وہ پورے خاندان کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. جب بھی کوئی انسان یہ فعل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے صرف ان دو انسانوں کی زندگی پہ اثر نہیں پڑتا، بلکہ جو آنے والا بچہ ہوتا ہے اس کی زندگی پہ بھی اثر پڑتا ہے، اور پھر پورے دو خاندان جو ہیں اس سے متاثر ہوتے ہیں. وہ جو محبت کے رشتے بنے ہیں، باپ کے، ماں کے، نانا دادی، کوئی بھی رشتے ہوں،
وہ سارے اس کی وجہ سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام کے علاوہ باقی بھی جتنے مذاہب ہیں انہوں نے اس کی تردید بھی کی ہے اور سخت سے سخت ترین سزا بھی دی ہے۔ ٹھیک، چاہے آپ مصریوں کو دیکھ لیں، یونانیوں کو دیکھ لیں، ایرانیوں کو دیکھ لیں، اس طرح کی سزا دی گئی ہے۔ اور ایرانیوں نے اس قدر اس کی سزا رکھی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی انسان یہ فیل کر دے تو اسے زندہ دفن کر دینا چاہیے، اسے جلا بھی دینا چاہیے۔ اتنی سخت ترین سزائیں رکھی گئی تھی۔ اور حضرت عیسیٰ بن مریم جب آپ جلوہ گر ہوئے تو اسلام کیونکہ عیسائیت کے قریب دین اور ایک ہی دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو اس کے اندر بھی یہ کوڑے مارنے کا کنسیپٹ تھا۔ تو جب آپ جلوہ گر ہوئے تو لوگوں نے یہ ایک چیز بھی رکھی ہوئی تھی عیسائیوں نے کہ اگر کوئی ایسا فیل کرتا تھا اسے کنویں میں زندہ گرا دیا جاتا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ بن مریم سے یہ پوچھا گیا کہ اب آپ اس چیز کو کیا کریں گے، آپ کس طرح انہیں کوڑے ماریں گے یا آپ انہیں جو ہے کنویں کے اندر گرائیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ نے یہاں ایک بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا سزا اس کی اسلام میں یا باقی مذاہب میں ہیں، لیکن سزا وہ دے گا جو سورۃ نور میں بھی بیان کیا گیا، سزا وہ دے گا جو خود بھی صالح ہو۔ ٹھیک، اور اگر کوئی ایسا انسان جو خود اس گناہ میں مبتلا رہتا ہے وہ کسی ایسے انسان کو سزا نہیں دے سکتا۔ تو حضرت عیسیٰ بن مریم سے لے کے باقی تمام مذاہب، باقی پورے دین کو ہم پڑھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پورے معاشرے کو تباہ کرنے کے لیے یہ ایک فعل ہے جسے ہر ایک نے ہمیں روکا ہے۔ اسی لیے سورۃ نور اور سورۃ نساء اور سورۃ مائدہ کی تمام آیات میں اس کی وجہ سے جو تباہ کاریاں ہو سکتی ہیں اس کی طرف اسلام اور باقی مذاہب جو ہماری نشاندہی کرتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ مفتی صاحب، ایک تو یہ کہ ہم سیرت سے کچھ آپ سے رہنمائی چاہیں گے کیونکہ اس وقت ہم صرف قرآن حکیم پہ بات ہو سکی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں اس پہ کچھ آپ روشنی ڈال دیجیے۔ اور دوسرا، اس وقت جو دنیا میں جیسے ابھی شاہ صاحب سے ہم نے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ کسی بھی مذہب میں اس کی اجازت جو ہے وہ نہیں تھی، تو آج کے زمانے میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایڈلٹری فری سوسائٹی اس وقت دنیا میں قائم ہے اس کے پیچھے کون سی وجوہات ہیں، اس پہ بھی کچھ روشنی۔ بڑی تفصیلی بات ہے ڈاکٹر صاحب، اور یہ ہماری جو نئی جنریشن ہے اس کو پڑھنے کی، اس کو بتانے کی، انڈرسٹینڈ کرنے اور کروانے کی ضرورت ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی متعدد احادیث اس بارے میں میرے سامنے ہیں، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اور اسی طرح ایک اور حدیث پاک نبی پاک علیہ السلام کی سنن ابن ماجہ سے ہے۔ دونوں کا مفہوم ایک ہے، جو میں نے بتایا نا کہ یہ محض اس اسپیسیفک اس جواب کا نام نہیں، بلکہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں العینان زناہما النظر، اللہ اکبر، اللہ، آنکھیں بھی بدکاری کرتی ہیں صحیح لیکن ان کی بدکاری برا دیکھنا ہے۔ صحیح صحیح، والأذنان زناہما الاستماع، کانوں کا زنا بدکاری سننا ہے۔ واللسان زناہ الکلام، زبان کی بدکاری فوش کلام کرنا ہے۔ ٹھیک، والید زناہم البطش، ہاتھوں کا اس میں مبتلا ہونا، یہ ہاتھوں کا پکڑنا ہے۔ اور والرجل زناہم الخطا، اور اس کی طرف چل کے جانا، اس کے اسباب کو اختیار کرنا۔ یعنی اس بارے میں بنیادی طور پر اسلام جو ہے وہ انسان کو ان کی تمام خواہشات اور اس کی جو جسم ہے، جو اس کی طرف اس کی خواہشات کو کائنڈ آف پروموشن اور اس کو جو آگے لے کر بڑھانے والی چیزیں، جو بھی چیز موٹیویٹ کرنے والی ہے وہ سب کو اس میں جو بھی چیز ہے اسلام اس میں شامل کرتا ہے۔ اور جیسے کہ مولانا شاہ صاحب نے فرمایا، عیسائیت میں، انجیل میں کیٹیگوریکلی آج بھی ورسز موجود ہیں۔ آج کی تورات، ہندو مذہب کی کتاب، آپ اس کو اٹھا کر دیکھ لیں، اس میں کلیئر آیات موجود ہیں۔ اچھا آگے چلیے، دنیا کے جو غیر الہامی مذاہب ہیں دنیا میں وہ سب سے زیادہ دو ہیں، ایک بدھ مت ہے، ایک ہندو مت ہے۔ دونوں کی اپنے اپنے مذہب کی جو کتابیں ہیں اس کے اندر کیٹیگوریکلی اس بات سے منع کیا گیا ہے، بلکہ جیسے شاہ صاحب نے فرمایا اس کی سزا متعین۔ ٹھیک، اب جو آپ نے ایڈلٹری فری سوسائٹی کی بات کی ہے، بنیادی طور پر اس کا بیک گراؤنڈ ڈاکٹر صاحب بہت ہوریبل اور بہت خطرناک ہے۔ صحیح صحیح، وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے مذہب کو سیاست سے الگ کیا گیا۔ سیاست سے الگ کرنے کا مطلب سسٹم سے الگ کرنا ہے، صحیح، اور سسٹم سے مراد انہوں نے اپنی جو اکانومی ہے اس کو سیاست کے ساتھ رہنے دیا، اس کو اس کے ساتھ ریلیٹ رکھا ہے۔ ٹھیک، اپنے ڈیفنس جو ہے اس کو انہوں نے اس کے ساتھ ریلیٹ رکھا ہے، صحیح، اپنی جوڈیشری سسٹم کو انہوں نے اس کے ساتھ رکھا ہے۔ ٹھیک، لیکن جو اخلاقی، تربیتی اور ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کو انہوں نے اس سے سیپریٹ کر دیا۔ بالکل صحیح۔ اچھا، جب اب آپ نے اس کو الگ کر دیا تو مذہب ہی تو وہ چیز ہے جو کسی بھی مذہب کے ماننے والے کو ایک لیمیٹیشنز
جو ہیں ان کا تعین کرتی ہے ٹھیک۔ کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس دائرے میں رہ کر آگے گزارنا ہے۔ صحیح، صحیح۔ جب آپ نے اس کو فری کر دیا، اب وہ زبان سے کہنے میں بھی فری ہو گیا ٹھیک، کہ جس کی عزت کو چاہے تار تار کر دے، بالکل صحیح۔ دوسرے مذہب کے مقدسات کی توہین کرے، قرآن کی ہو، نبی پاک علیہ السلام کی ہو۔ پھر اس چیز میں بھی جب اس کو فری کر دیا تو اب اگرچہ جب انہوں نے کیا شاید انہیں اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ ان کے اس فیصلے کا جو رزلٹ اور نتیجہ ہے وہ آنے والے کتنا 200-300 خطرناک سال میں اتنا خطرناک ہوگا، اور وہ اس اپنی نفس پرستی میں، خواہش پرستی میں پھر اس کے بعد آگے اتنے حد تک چلے گئے ہیں کہ میں اگر یہ جملہ کہوں کہ آج کی حیوانیت بھی اس پہ شرمندہ ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ حیوانیت بھی شرمندہ ہے۔ اور یہ بات ریکارڈ پر رہے کہ ان کے جو تھنک ٹینکس ہیں، آج ان کے جو مفکرین ہیں، جو اپنے پیچھے کھڑی ہوئی قوم کے بارے میں پازیٹیولی سوچنے والے ہیں، وہ آج پریشان ہیں۔ ٹھیک، لیکن انہوں نے اس کو اتنا فری کر دیا ہے کہ اب انہیں واپس لانے میں انہیں بہت محنت کرنی پڑے گی۔ اور ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بنیادی طور پہ تو ہم تو نقل کرنے والے ہیں نا جناب، اور اس میں ہم بڑے تیز ہیں، تو جو چیز وہاں پہ پروموٹ ہوتی ہے ہماری جنریشن اس کو بغیر کسی وجہ سے وہ انویسٹمنٹ یہاں کر دیں، وہ $1 بلین یہاں لے آئیں اور ہمارے لوگوں کو استعمال کریں whatever جو بھی ہو، اس تو کی یہ کئی اس کو صورتیں نظر آتی ہیں۔ یہاں بھی لانچ کرتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کے معاشرتی نقصانات ہم اپنے مسلم کنٹریز میں اور مسلمان ملکوں میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس کا حل ایک ہی ہے کہ واپس پلٹیے، جی ہاں، واپس مذہب کے پلٹیے، ساتھ آپ جڑ جائیے، کنیکٹ ہونا ہوگا، کنیکٹ چاہے ہونا آپ ہوگا، کسی بھی مذہب سے آپ تعلق کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اخلاقیات آپ کو وہیں سے ملے، وہیں سے ملے۔ بالکل ٹھیک۔ کلام شامل کرتے ہیں جی، شاہ زیب جاوید صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائے ہیں، اور بسم اللہ کلام عطا فرمائیے۔ دل بڑا بے قرار ہے آقا، دل بڑا بے قرار ہے آقا، آپ کا انتظار ہے آقا، پیار کرتا ہے خود خدا ان سے آپ سے جن کو پیار ہے آقا، آپ سے جن کو پیار ہے آقا، آپ پر آپ کے گھرانے پر آپ پر آپ کے گھرانے پر آپ پر آپ کے گھرانے پر میرا سب کچھ نثار ہے آقا، میرا سب کچھ نثار ہے آقا، آپ سے مجھ کو پیار ہے آقا، دل بھی روتا ہے دید کی
اشک بار ہے آقا۔ جی ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں وقفے کے بعد آپ کو پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ اصلاح معاشرہ، اور آج ہم بدکاری اور اس کے مضمرات پر بات کر رہے ہیں، اس کے نقصانات پر، اور قرآن کریم میں اور حدیث رسول میں اس کی جو حرمت ہے اس پر ہم بات کر رہے ہیں۔ پروفیسر، گفتگو کو ہم آگے بڑھائیں تو اس کے منع کرنے کی یقیناً بہت ساری معاشرتی اخلاقی وجوہات ہوں گی، اس پہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ اس کے نقصانات پر روشنی ڈالیں۔ ڈاکٹر صاحب بالکل بہت اچھی چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ معاشرتی طور پر یہ چیز کیوں بڑھتی جا رہی ہے۔ یقیناً قبلہ اس کے پیچھے یہ جو اس وقت اس دور کا انوائرمنٹ ہے نا، وہ شدید ترین اس چیز کی طرف انسان اور نوجوانوں کو بالخصوص لے جا رہا ہے، نوجوان بھی اور بلکہ شادی شدہ بھی لے کے جا رہے ہیں۔ دیکھیے اس وقت جو ہمارے میرج ہال والے ہیں، ہمارے مورکی والی ہیں، یہ مکس گیدرنگ جہاں بھی ہے، کہیں بھی نہیں لکھا قرآن اور شریعت میں۔ قبلہ مفتی صاحب تشریف فرما ہے، نکاح سے پہلے دلہا اور دلہن دونوں اکٹھے ہیں، نکاح بالکل جب ہاں نکاح ہو گیا پھر ٹھیک ہے، لیکن اس وقت موجودہ دور معاشرتی طور پر یہاں تک ہمیں لا کے کھڑا کر دیا ہے، مکس گیدرنگ ہے۔ پہلے دلہا کو مولوی صاحب نکاح پڑھا کے فارغ ہوا کرتے تھے، دوست گلے ملتے تھے، والد گلے مل رہا ہے، احباب گلے مل رہے ہیں۔ اب بالکل اس کے برعکس ہو گیا ہے، دلہن وہاں نکاح ہوا ہے، ساری آڈینس کے سامنے وہ دلہن کا بوسہ لے رہا ہے، اور ساری آڈینس کے سامنے جناب اسے گلے ملایا جائے، بھئی تمہاری بیوی ہے، جب نکاح ہو گیا ساری زندگی کے لیے تمہارے لیے وہ حلال ہے، لیکن خدا کے لیے یہ اس انداز اخلاقی میں طور پر ہمیں ظاہر ہے کہ کچھ ٹھیک ہے، یہ معاشرتی طور پر یہ چیزیں کسی اور سائڈ پہ لے کے جا رہی ہیں۔ دوسری، ہم جس لباس کی طرف جا رہے ہیں، آج سے 8 سال پہلے انڈیا کی عدالت میں ایک عجب کیس آیا تھا، ایک خاتون تھی، اس کے ساتھ بدکاری کی گئی، اور جس نے کی تھی اسے عدالت میں سزائے موت جو ہے وہ سنائی گئی۔ جس دن ڈیبیٹ ہوتی رہی، کیس چلتا رہا، جس دن سزائے موت ہونی تھی نا، اس بندے نے کہا جی میں قبول کرتا ہوں مجھے تخت پہ چڑھا دیں، لیکن مجھے سزا دینے سے پہلے اس خاتون کو بھی لایا جائے، اس کو بھی برابر میرے ساتھ سزا دی جائے۔ جج حیران ہو کے کہنے لگا وہ کیوں، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا صرف وجہ یہ ہے کہ جس لباس میں اور جس انداز میں جس ماحول میں میرے سامنے آئی تھی، میں کیا کوئی اور بھی ہوتا تو یقیناً وہ بہک جاتا، تو اس لیے تب یہ جج کو یہ چیز سمجھ آئی واقعی۔ اور یقیناً اس طرح آج کے دور میں یہ چیزیں جو ہیں بہت زیادہ ہیں، اور آنکھوں کا تجسس، اور اسی لیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تم 2 چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو۔ اب اسی طرح معاشرتی طور پر یہ تو ایک ڈاکٹر صاحب یہ ایک قرض ہے، یہ نہ سمجھیے گا کہ نہیں ہے۔ اب امام شافعی علیہ رحمہ کا ہی جملہ ہے، کسی اور کا نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ فرماتے ہیں یہ بدکاری ایک قرض ہے، اسے کسی نہ کسی صورت میں یہ یقیناً لوٹانا پڑے گا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پھر یہ فرمان کہ چوری جو ہے وہ حرام ہے، مگر ہمسائے کی چوری کرنا یہ 10 چوریوں کے برابر ہے۔ پھر زنا حرام ہے مگر ہمسائی کی، اور یہ چیزیں اسی طرح یہ معاشرتی طور پر یہ چیزیں سامنے آتی ہیں۔ ضرورت بھی اس امر کی ہے ہم اپنی خواہشات کو اس طرف لے کے آئیں، ہم اپنے نوجوانوں کو دین اور شریعت کے قریب لے کے آئیں تاکہ ہم صحیح طریقے سے اس کو سمجھ پا سکیں۔ بالکل ٹھیک۔ شاہ صاحب، ہم اس پہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ جب اتنے سارے ہم نے اسپیکٹ کے اوپر بات کی ہے تو اس سے اجتناب، اسے بچا کیسے جا سکتا ہے اسلامی تعلیمات کی روشنی میں یا تمام مذہبی تعلیمات کی روشنی میں، اس سے بچنے کا طریقہ اجتناب کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ تو قرآن مجید نے سورۃ نساء میں بیان کیا ہے کہ کثرت نکاح کے ساتھ بچا جا سکتا ہے۔ انسان اللہ پاک نے اختیار دیا ہے، اور کسی کو اگر اتنی طاقت اس کے پاس موجود ہے تو اسے پھر کرنا چاہیے، 1 کی بجائے 2 کرے، 3 کرے، 4 کرے۔ قرآن مجید نے سورۃ نساء میں اس کا پورا واقعہ لکھا ہوا ہے، ہر حکم اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا ہے، تو یہ سب سے احسن طریقہ ہے۔ باقی اللہ رب العزت نے اس سے اجتناب کا ایک طریقہ سورۃ مائدہ کی 151 آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ یہ گناہ اب تب ہوتا ہے جب اس کے بارے میں تم کلام کرتے ہو۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ۔ اللہ رب العزت نے فحاشہ کلام کرنے کی بھی اجازت نہیں عطا فرمائی، اور فرمایا یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا شرک گناہ ہے۔ تو انسان اس سے اجتناب تب کرے گا جب کلام کرنے میں، سوچنے میں، اکیلے بیٹھ کے تنہائی میں یا ظاہری اور باطن جہاں بھی انسان بیٹھا ہو،
تو سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انسان کثرت نکاح کرے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اکیلے بیٹھ کے بھی ان چیزوں سے دوری اختیار کرے. جیسے رمضان مبارک کا ببرکت مہینہ چل رہا ہے, اس میں انسان کی پاکیزگی کے لیے رب نے یہ مہینہ عطا فرمایا ہے. قرآن مجید نے بارہا انسان کے نفس کو پاک کرنے کے طریقے بتائے ہیں, جن میں سے ارشاد فرمایا وما ابرئ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. فرمایا کہ یہ نفس, کوئی بھی انسان آتا ہے تو نفس امارہ سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ, تو پھر آہستہ آہستہ نفس لوامہ کی طرف جاتا ہے. پھر یہاں سے چلتے چلتے سرور بھائی انسان کی پاکیزگی کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے 4 قسمیں اٹھائی ہیں, اور انسان کو نفس پاک کرنے کے لیے, بدکاریوں سے رکنے کے لیے 11 قسمیں اٹھا کے ارشاد فرمایا قد افلح من زکاہا. اور سورۃ الفجر کے آخر میں ارشاد فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ. تو یہ سارا وہ سلسلہ, یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس میں انسان اجتناب تب ہی کر سکتا ہے جب روزے کی حالت میں انسان قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادات میں اللہ کی قربت حاصل کرے, تو انسان یقیناً ان برائیوں سے رک سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. مفتی صاحب کنکلوڈ کریں گے, اور اس کے جو اسباب ہیں اور اس کے جو تدارک ہیں, اور خاص طور پہ اس کی جو سزا اسلام میں مقرر کی گئی ہے, اوورآل ذرا اس کے اوپر ایک مختصراً. شاہ صاحب نے جیسے ارشاد فرمایا, انہوں نے تو تعدد ازواج حل بتایا, لیکن وہ بڑا مشکل ہے. سوسائٹی میں تعدد ازواج مشکل, ہاں وہ بڑا مشکل کام ہے. اسلام نے بڑا شارٹ حل بتایا ہوا ہے. صحیح. سب سے پہلے دیکھیے قرآن مجید فرماتا ہے کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن, کہ اس کی ابتدا دیکھنے سے ہے. اسلام نے پہلا کہا کہ اپنی نظروں کو نیچے جھکا کے رکھو, صحیح, اور اس سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کا راستہ. کیوں؟ ایک اور حدیث کے مطابق جب نظر بہکتی ہے تو پھر باقی اعضاء بہکتی. اچھا, اب آتے ہیں اس کے اسباب کی طرف. اور سوشل میڈیا, موبائل, اور بچوں کو ان کی اس اڈلٹ ایج میں اس تک ایکسیس اور ان کو مانیٹر نہ کرنا, ایڈلٹ ایج سے پہلے ہی مطلب اس کو نہ دیکھنا, ڈیوائسز اور ایسی چیزیں مل گئی ہیں. پھر جیسا کہ حضرت نے فرمایا, یہ مطلب ہے کہ اختلاط. تیسرے نمبر پر ایک سبب یہ ہے کہ نکاح میں تاخیر بلا وجہ, بچوں بچیوں کی شادیوں میں پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں. ہاں نہیں وہ انتظار میں, جی ہاں وہ بہرحال ایک اپنا اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں, لیکن خاص طور پر بچیاں بچے سمجھ آ گئی ان کو. اچھا, بچیوں کا یہ پیرنٹس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ان کو پیدا کر کے پال کے شادی کرنا مقصد نہیں ہے, بلکہ ان کو 18-20 سال تک لڑکی کو, لڑکے کو, بیٹی کو, بیٹے کو اپنی آنے والی زندگی کے لیے تیار کرنا, ذہنی طور پر تیار, ذہنی طور پر, معاشی طور پر, باقی چیزوں پہ تیار کرنا, یہ بھی ماں باپ کی ان ذمہ داریوں میں سے ہے. غلط صحبت سے بچا جائے, بری فرینڈشپ سے بچا جائے. اور اس سے فزیکل فرینڈشپ نہیں میں بات کر رہا, وہ آج کل کم ہو گئی ہے. آج کل جو دوستیاں اور فرینڈشپ سوشل میڈیا کے تھرو ہیں, یہ اس سے زیادہ خطرناک ہیں. ان کو مانیٹر کیا جائے. پھر اس کے ساتھ ساتھ پردے کا اہتمام کیا جائے, حجاب کا اہتمام کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا کرنے والا کام پریکٹیکل فرمایا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, مسلم شریف کی حدیث نمبر 3398 ہے, حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ. اور ایک اور جگہ حضور علیہ السلام نے اور فرمایا کہ یا معشر الشباب, اے جوانوں اگر تم سے ہو سکتا ہے تو نکاح کرو, نہیں ہو سکتا تو روزے رکھو. صحیح. اور روزہ جو ہے وہ اس کام کے لیے ڈھال ہے. اور اس کے اوپر بڑی تفصیلی بات ہو سکتی ہے کہ خواہشات کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. اور اس کی برائی کا اندازہ اس سے لگا لیں, جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اسلام نے اس کی سزا مقرر کی ہے. سورۃ النور میں الزانیۃ والزانی فجلدوا کل واحد منہما 100 جلدۃ ولا یہ 100 کوڑے کی سزا غیر شادی شدہ لڑکے اور لڑکی کے لیے ہے. اور متواتر حدیث پاک کے ساتھ, دیگر سماوی کتب اور انجیل کے حوالے کے ساتھ اس بات پہ امت کا اتفاق ہے کہ اگر شادی شدہ یہ ارتکاب کرے گا تو اسے رجم کیا جائے گا. اس کا نفاذ کرنا, اور اس کی حکمت قرآن فرماتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ. یہ کام بند کمرے میں نہیں کرنا, ٹھیک, چوک میں کرنا ہے, تاکہ اسلام کی یہ جو حدود ہیں ان کا نفاذ بھی ہو. صحیح. اور یہ چلتے چلتے ڈاکٹر صاحب ایک جملہ میں کہہ دوں کہ جب ہم ان اسلامی حدود اور ان کے نفاذ اور سزاؤں کی بات کرتے ہیں نا, تو لوگوں کو بلا وجہ انسانیت کی ہمدردی کے بڑے مروڑ اٹھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام سے بڑھ کر اس کائنات میں
انسانیت کا ہمدرد کوئی نہیں گزرا، اور اللہ سے بڑھ کر رحم فرمانے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ چونکہ معاشرتی خرابی ہے اس لیے معاشرے کے سامنے کہا گیا ہے تاکہ دیکھنے والے قرآن اس آیت نے آگے لفظ موجود ہے قرآن پاک کا، کوئی ترس نہیں کھانا، صحیح لفظ ہے کوئی ترس نہیں کھانا۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کی دین کو نافذ کرنے میں یہ حکومت وقت کا کام ہے، قانون سازی کرنا، اس کو نفاذ کرنا، لیکن ماں باپ کا ہمارا کام اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں بیٹیوں کو، خود اپنے آپ کو، اپنے سراؤنڈنگ کے انوائرمنٹ کو، جو ہمارا سرکل ہے، ہم اس کے اندر اس کے تدارک کے، اس کے روکنے کے لیے جو بھی بہتر ہو سکتا ہے۔ بہت شکریہ تمام مہمانوں کی تشریف آوری کا، رہنمائی کا، اور وقت بالکل اپنے اختتامی لمحات کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہے، کلام ہم نے شامل کرنا ہے، اور ان اشعار کے ساتھ آپ سے اجازت طلب کرنی ہے کہ یوں حضوری کی دعاؤں کا اثر ہو آمین، پھر مدینے کے لیے اذن سفر ہو آمین، میری ہر سانس ہو بس ان کی ثنا سے معمور، زندگی ان کی محبت میں بسر ہو آمین، واہ جی واہ، ماشاء اللہ۔ گنبد سبز کو چھو کر جو گزرتی ہے ہوا، اس کا ایک روز میرے گھر سے گزر ہو آمین، اس کا ایک روز میرے گھر سے گزر ہو آمین، اس پہ ہوتی ہی رہے ان کے کرم کی بارش، مدحت آباد میرے دل کا نگر ہو آمین، مدحت آباد میرے دل کا نگر ہو آمین، آپ کی مدح و ثنا میرا حوالہ ہے یہاں، حشر کے دن بھی یہی زاد سفر ہو آمین، جب بھی گھر جاؤں میں عالم جہاں میں سرور، ان کا اسوہ ہی میرے پیش نظر ہو آمین۔ انہی دعائی اشعار کے ساتھ آپ سے آج کے اس پروگرام سے اجازت طلب کرتے ہیں۔ ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی کو اپنے مہمانوں کے ساتھ اجازت دیجیے، کلام شامل کرتے ہیں۔ ہماری ٹرانسمیشن کراچی اسٹوڈیو سے نعمت افطار کی جاری رہیں گی۔ شاہزیب جاوید کلام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے، اللہ اللہ نبی کا گھرانہ، یہ گھرانہ براء البراء ہے، اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں، اس میں حسنین ہیں سیدہ ہیں، اس گھرانے میں مشکل کشا ہیں، لب ہیں تذکرے پنجتن کے، پھول مہکے ہیں میرے چمکے، ایسا ان کے کرم نے نوازا، ایسا ان کے کرم نے نوازا، اپنی قسمت پہ دل جھومتا ہے، امتی ہوں میں شاہ زمن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، ہوں بھکاری میں مولا حسن کا، صدق جاؤں میں ان کی عطا کے، صدق جاؤں میں ان کی عطا کے، دینے والے نے سب کچھ دیا ہے، کعبہ عشق کا ہوں نمازی، میں ہوں ان کی عنایت پہ راضی، میں ہوں ان کی عنایت
میری تربت پہ لکھنا نیازی کہ پنجتن کا یہ ادنا گدا ہے ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان، ہے مومنوں کے دل کا اجالا شان رمضان۔